پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیموں کی انٹری، حیدرآباد اور سیالکوٹ کے نام سے میدان میں اتریں گی۔ پی ایس ایل کی 7ویں ٹیم ایف کے ایس گروپ نے 175 کروڑ روپے میں خرید لی۔ او زی ڈیولپرز نے 8ویں ٹیم کی بولی لگا کر 185 کروڑ روپے میں حاصل کی۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نیلامی کی تقریب ہوئی۔ 7ویں اور 8ویں ٹیم مجموعی طور پر 3 ارب 60 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، وسیم اکرم سمیت دیگر کی تقریب میں شرکت۔ پی ایس ایل میں ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز 26 مارچ سے 3 مئی تک ہوگا۔ وزیراعظم کی پی ایس ایل کے لیے ٹیموں کے آکشن کے مرحلے کی کامیابی پر مبارکباد، کہا 2 نئی ٹیموں کے آکشن ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ پی ایس ایل ایک ٹورنامنٹ سے بڑی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ہمارے نئے مالکان کا اعتماد پی ایس ایل کی ترقی میں اہم ہوگا۔ حیدرآباد سیالکوٹ کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا۔ پی ایس ایل کے لیے یہ تاریخی لمحہ ہے، وزیراعظم، فیلڈ مارشل اور ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، دونوں ملکوں کے لیے یہ تعلقات مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے پاکستانی قوم اور پی ایس ایل کو مبارکباد پیش کی، کہا کہ مجھے بطور امریکی نمائندہ خوشی ہو رہی ہے، دونوں ملکوں میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ بنگلہ دیش کا پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار، آئی سی سی کو جوابی خط لکھ دیا۔ بی سی بی نے کرکٹ ٹیم کے علاوہ میڈیا پرسنز، فینز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی سیکیورٹی اور ویزوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ بی سی بی نے خط کے ساتھ حکومتی موقف اور بیانات کو بھی شواہد کے ساتھ پیش کیا۔ ٹیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات اور حکومتی پالیسی کو دہرایا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے پڑوسی ملکوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو سب سے بڑا جواب مئی میں ملا۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، مسلح افواج نے بھارت کو وہ تھپڑ مارا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ جس طرح 2018 میں دہشت گردوں کا صفایا کیا، دوبارہ کریں گے۔ وزیراعظم نے کوئٹہ میں قومی شاہراہ اور 5 دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سیلاب متاثرین میں گھروں کے سرٹیفکیٹس اور چیکس تقسیم کیے۔ بلوچستان بدقسمتی سے کے پی کی طرح یہاں پر بھی دہشت گردی نے بے پناہ یہاں پر مشکلات پیدا کی۔ ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہمارا ارادہ پختہ ہے، دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بلوچستان بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان میں بھی مشکلات پیدا کی۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کہا خوارج کو ہمسایہ ممالک کی سپورٹ افسوسناک ہے۔ فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ این ایف سی کے تحت صوبوں کو وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب نے اپنے حصے کے سالانہ 11 ارب روپے بلوچستان کو دیے۔ شہباز شریف کا کوئٹہ کا 1 روزہ دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیراعظم سے گورنر بلوچستان کی ملاقات، صوبے کے امور، جاری ترقیاتی منصوبوں اور پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے۔ پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا واضح اور 2 ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل کا لاہور گیریژن کا دورہ، آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ عاصم منیر نے تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا، بولے ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ فیلڈ مارشل نے مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا۔ جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ سی ایم ایچ لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا دورہ کیا، طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمت کی تعریف کی۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف کا GHQ راولپنڈی کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ بنگلہ دیش کے ایئر چیف کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد آمد۔
NDU کے صدر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار سے ایئر مارشل حسن محمود خان کی ملاقات، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی ملاقات ہوئی، خطے کی بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی فضائیہ کے کمانڈر اور چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، مشترکہ تربیت اور آپریشنل تعاون بڑھانے پر زور، پاکستان اور سعودی دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد کی علامت قرار دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل نے سعودی عسکری قیادت کو پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین فورس صلاحیتوں پر بریفنگ دی، سعودی قیادت کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ ایک جتھے نے مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا، ریاست کو یرغمال بنایا، احتجاج کے نام پر عوام کا خون بہایا، پولیس اہلکاروں کو ناحق قتل کیا، ان کے گھر میں صف ماتم بچ گئی، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا کہ مذہبی منافرت کو روکنا علماء کی ذمہ داری ہے، اس فساد کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر ظالم اور مافیا کے لیے پنجاب میں زندگی تنگ کر دی، فتنہ چاہے کسی بھی روپ میں آ جائے، کسی فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، تحریک انصاف کا دو ٹوک موقف، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ مینڈیٹ بانی نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے بانی کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ بے معنی ہوگا۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہم پرامن سیاسی جماعت ہیں، قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گرد ساجد احمد گرفتار، ڈی آئی جی CTD اعزاز گرایا نے کہا دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے، ساجد پنجگور سے تربت کی طرف بھاری مقدار میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا، سوشل میڈیا پر کردن تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ ایک دہشت گرد جہاں زیب مہربان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو ریکی اور رقم فراہم کرنے میں شامل رہا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا ہر ضلع میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ادارے کی شاخیں بنائی جا رہی ہیں، گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 21.19 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک نے آگاہ کیا کہ ایک ہفتے کے دوران ذخائر میں 141 ملین ڈالر اضافہ ہوا۔ کمرشل بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 5.1 ارب ڈالر ہیں۔ بجلی کے اوسط بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 79 پیسے اضافہ، حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ پاور ڈویژن کا سرکاری ڈیسکوز اور کے الیکٹرک کے لیے یکساں ٹیرف کے بارے میں رجوع، نیپرا حکومتی درخواست پر 12 جنوری کو سماعت کرے گا۔ کراچی میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں غیرت کے نام پر میاں بیوی قتل، دونوں نے 2 ماہ قبل کورٹ میرج کی تھی۔ مقتول نصر اللہ سیکیورٹی گارڈ تھا، آبائی تعلق لاڑکانہ سے تھا، نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر چھریوں کے وار سے قتل کیا، ملزمان فرار، مزید تفتیش جاری۔ کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثہ، شیر شاہ پل پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ٹریلر ڈرائیور فرار، متوفی کی جیب سے کوئی شناختی دستاویزات برآمد نہیں ہوئی، لاش اسپتال منتقل، پولیس نے کلینر کو حراست میں لے لیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد حسین نظارے، درختوں، سڑکوں اور پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی، برف پوش پہاڑ اور وادی دلکش مناظر میں ڈھل گئے، گلیات میں سیاحوں نے ڈیرے ڈال لیے، حسین مناظر سے خوب لطف اندوز ہونے لگے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیل کا ڈرون حملہ، بچی سمیت 3 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، غزہ میں لیبارٹری سامان کی شدید قلت سے سنگین بحران نے سر اٹھا لیا، طبی خدمات بند ہونے کے خطرات منڈلانے لگے، وزارت صحت کا متعلقہ اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں سے فوری مداخلت کا مطالبہ، اقوام متحدہ نے مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی کے مشابہ قرار دے دیے۔ ہائی کمشنر انسانی حقوق وولکر ترک نے خبردار کیا کہ یہ نسلی امتیاز اور علیحدگی کی ایک نہایت سنگین شکل ہے۔
شام کے شہر حلب میں سرکاری فورسز اور کرد جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی. سرکاری فوج کی کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری, 16 افراد ہلاک, درجنوں زخمی. کرد اکثریتی علاقوں سے 1 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی. حکومت نے حلب کے کرد علاقوں کو بند فوجی زون قرار دے دیا. جھڑپوں کا سلسلہ ادلب تک پھیلنے کا خدشہ. امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت. ملک بھر میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے. منیاپولس، نیو یارک، نیو اورلینز، میامی، سیاٹل اور دیگر بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں. امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ فورس کو منیسوٹا سے نکلنے کا مطالبہ. ہوم لینڈ سیکیورٹی کا خاتون پر امیگریشن اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش کا الزام. شہر کے میئر نے دعوے کو فضول قرار دے دیا. کہا کہ واقعے کی ویڈیو فوٹیج اس بات کو غلط ثابت کرتی ہے. اور نامور اداکار سلطان راہی کو بچھڑے 30 برس بیت گئے. سلطان راہی نے 800 سے زائد فلموں میں اداکاری کے عالمی ریکارڈ قائم کی. سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی فلم کی کامیابی کی ضمانت بن گئی. اپنے دور کی تمام بڑی اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا لیکن انجمن کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہے.